وہ کنویکشن لان میں آئی تو ادھر ادھر کھڑے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی گردن ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ وہ دیکھے بغیر بھی دیکھ سکتی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پوری طرح سے کھا پی ہڑپ کر چکے تھے۔ لڑکیاں ایک ایک چیز کی قیمت کا حساب لگا چکی تھیں اور یہ جان چکی تھیں کہ وہ کتنی مہنگی تھی، اتنی مہنگی کہ انہوں نے اپنی ساری کمائی پوری بچت اڑا دی تو بھی وہ اس مہنگائی کو پاٹ نہیں سکیں گی، درمیان میں ہی ڈوب کر مر جائیں گی۔ دور دور سے گھورنے والوں کو اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر لہرا کر ہائے کہا۔ ویسے تو وہ صرف منہ دھو کر بھی آ جاتی تو بھی وہاں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ چونکہ اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی تو بہت سے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بس یہ بجلیاں سہنے کے لیے ہی بنے ہیں، وہ انہیں گھاس ڈالے گی نہ دانا۔ جیسے ایما واٹسن کے وال پیپر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگا لینے سے ایما فون کر کے ڈنر پر انوائٹ نہیں کرتی، ایسے ہی چپکے چپکے اس کی تصاویر کھینچ کر موبائل میں محفوظ کر لینے پر بھی وہ کسی کو شام کی چائے پر بلانے والی نہیں تھی۔ وہ اتنی ہائی فائی تھی کہ ان کے خوابوں پر بلڈوزر تھی۔ وہ مسکرائی اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن روشن ہے، اچھا ہی ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ اس نے دن پر رائے دی، دن کی روشنی سے ہائے ہیلو کیا۔ میں بھی تو خوش ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے باقی وقت وہ روتی دھوتی رہتی ہے، ایک ایک پینی کے لیے جان توڑ محنت کرتی پھرتی ہے، زندگی کے دکھوں کو حوصلے کے پہاڑ سے جھیلتی ہے۔ وہ بیچاری کتنی افسردہ رہتی ہے نا۔ کنویکشن کی تقریب سے پہلے ان سب فرینڈز کو فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ ان کا گروپ اسپائس گرلز کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ اسے اس گندے فرسودہ سے نام سے نفرت تھی، لیکن یہ بہرحال کارڈیشن سے بہتر تھا۔ اسے کارڈیشنز کلون سے ویسی چڑ تھی جیسی امریکہ کو روس کے خود سے پہلے خلا میں چلے جانے سے تھی۔ روس نے کتا نہ بھیجا ہوتا تو امریکہ کتیا بھیج دیتا، لیکن آگے نکل جاتا۔ جب وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی تو ان کے کلاس فیلوز انہیں ناقابل برداشت ہو تم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جتنی مشہور تھیں اتنی ہی ناپسند بھی کی جاتی تھیں۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھیں، اندھی ہو کر فیشن کی تقلید کرتی تھیں۔ ان کے انسٹاگرام کسی بھی ہالی ووڈ سٹار سے زیادہ فالو کیے جا رہے تھے، ان کے نت نئے فیشن ٹرینڈز کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ باغی نہیں تھیں، لیکن وہ نارمل بھی نہیں تھیں۔ ہر عقل مند، ہوش مند، سمجھدار اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا۔ وہ سب عقل سے آری، سمجھ بوجھ سے بہری، کام کی باتوں سے گونگی تھیں۔ وہ انسانی سطح سے معذور اور غیر انسانی سطح سے مغرور تھیں۔ چلتی پھرتی فیشن کی دکانیں تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ پلاسٹک کی ان گڑیوں کے ہاتھ، پیر، گردن سب الگ الگ کر کے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور اس ڈسٹ بن کا کوڑا بحر مردار میں پھینکوا دیں۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ایک ایسا گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی حرکتوں سے سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے۔ وہ گروپ چچورا، نالائق، نکما اور بھونڈا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ وہی گروپ تھا۔ ہدا اس گروپ کی لیڈر تھی۔ وہ عام نہیں تھی، اسی لیے بہت خاص لائف گزار رہی تھی۔ دولت کمانا شاید مشکل ہوتا ہوگا، لیکن اسے اجاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دماغ سے آری جسم، ایک حصوں سے آری بے حصی کا سسٹم، بس سب تباہ۔ دولت ہو یا زندگی، وقت ہو یا مقصد۔ وہ پوز مار مار کر نہیں تھکی تھی، انہیں پوز مارتے دیکھ کر باقی کے اسٹوڈنٹس تھک گئے تھے۔ ان کا فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو انہوں نے چند کلاس فیلوز کو بھی اس قابل سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک تصویر لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کوٹ اور کیپ پہن لی۔ کنویکشن تقریب شروع ہو چکی تھی۔ انہیں ڈگری، تقریروں، ڈین، پروفیسرز، فیوچر کی پلاننگ وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ جمائیاں لے رہی تھی۔ یو آر دی اسٹار آف دا ڈے۔ اس نے ایک کلاس فیلو کے ساتھ سیلفی لی تو اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ جواباً اسے بھی مسکرانا پڑا۔ کوشش کے باوجود اس کی کسی اور کلاس فیلو سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی اپنے پیسے کی اتنی زیادہ نمائش کرتا پھرے گا
تو پھر وہ بد اخلاق ہو یا نہ ہو، مغرور ضرور مشہور ہو جائے گا۔ اگر عام انسانوں کے قریب ہونا ہے تو ان جیسا ہونا ہوگا، ان جیسا عام۔ دنیا میں عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جو واقعی میں خاص ہوتے ہیں وہ دوسروں جیسا عام بن کر رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ عظمت پیدا کر لیتی اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی، اگر اسے عظیم بن کر کوئی فائدہ وغیرہ لینا ہوتا۔ سارے فائدے پہلے سے ہی اس کی جیب میں تھے۔ اس نے کبھی کسی ٹیچر پروفیسر سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اس کے فیس پر ڈونٹ یو ڈیئر ٹو، مجھے چھیڑنے کی جرت نہ کرنا، اتنا واضح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ خاموش بھی رہتی تھی تو لگتا تھا بدتمیزی کر رہی ہے۔ انہیں ڈگریاں مل گئیں۔ ماما پاپا تقریب اٹینڈ کر کے اسے گلے سے لگا کر چلے گئے۔ اب وہ سب سیڑھیوں پر اوپر نیچے کھڑے تھے۔ یونیورسٹی کی بلند عمارت ان کی پشت پر تھی۔ ان کے سامنے 1 2 3 نہیں، پورے 13 فوٹوگرافرز اپنی کیمرے سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہدا کا ہی کمال تھا کہ اس نے کنویکشن تقریب کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی شکل دے دی تھی، اور شہر کے ٹاپ اور مہنگے فوٹوگرافرز کو کلاس اور پروفیسرز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہوں نے ڈگریاں نہیں لیں، فرانس کو ہرا کر، برازیل کو کک مار کر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی جیت لی ہے۔ فوٹوگرافرز انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ ساری کلاس پروفیسرز سمیت شرافت سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ گلے میں گولڈ میڈل پہنے پروفیسر کے ساتھ کھڑا لائم اس ساری صورتحال پر چھوٹا سا کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں رونق رہتی ہے ویسے، اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ وہ ہدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالی خولی رونق نہیں میرے دوست، تماشے، ڈرامے، ہنگامے، مذائقہ خیزیاں کہو۔ یہ نہ ہو تو ہم جیسے لوگ پڑھ پڑھ کر سٹھیا جائیں اور ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ نہ ملے۔ بائی دا وے، لگتی بہت پیاری ہے یہ۔ نظریں پھیر لو میرے دوست، فوراً نظریں پھیر لو۔ تم اس پر ذرا سا بھی کرش افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات سے باہر چیزوں کو خوبصورت نہ کہو، ورنہ تمہاری زندگی خوبصورت جہنم بن جائے گی۔ تم نے اس کے قدموں میں جان بھی دے دی تو بھی یہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ جو گلے میں گولڈ میڈل پہنا ہے، اس کا کچھ خیال کرو اور ہدا کے خیال کو دل سے اتار پھینکو۔ لائم نے کہکا لگایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ ہدا نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا تو وہ اسے ایک آنکھ مارے بغیر نہیں رہ سکا۔ یو آر دی اسٹار آف مائی لائف مائی چائلڈ، ہونٹوں سے پچکارا بھی۔ اسٹار آف ہز لائف نے نفرت سے نظریں پھیر لیں۔ وہ مزید اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹینڈ بائی، میں 3 کہوں تو سب اپنی ٹوپیاں اچھالیں، آپ کی مسکراہٹیں نمایاں اور دلکش ہوں۔ ہیڈ فوٹوگرافر نے انہیں ہدایت دی۔ وہ وہی سرکس مین لگ رہا تھا جو چھوٹی سی سٹک لہرا لہرا کر جانوروں کو ہدایات دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، فرما بردار بندروں نے، کچھ ہدا کو چڑھانے کے لیے، کچھ ماحول سے محفوظ ہوتے ہوئے، سب نے ایک ساتھ گردنیں اوپر نیچے کر کے کہا۔ فوٹوگرافرز ہنس دیے۔ لائم کا کہکا ذرا زیادہ ہی بلند تھا۔ 1 2، ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیوں کو 2 پھر 1 کر کے فوٹوگرافر نے کہا، اور 3 پر ساری کلاس نے، پوری یونیورسٹی نے، ساری دنیا نے اپنی ٹوپیاں اچھال دیں۔ نیلے آسمان کے نیچے، روشن دن کی آغوش میں، وہ خود بھی اچھلے۔ ہدا نے بھی اپنی ٹوپی اچھالی۔ اس کا سر اوپر اٹھا، نظر آسمان تک گئی، اور وہ نظر آسمان تک ہی رہ گئی۔ خود وہ لہرا کر لڑکھڑائی، اوپر سے نیچے گری، تیسری سے دوسری، اور پھر پہلی سیڑھی تک آئی۔ وہ ایسے ایک دم سے گری تھی کہ سب اپنا آپ بھول کر جلدی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جوشیلے نعرے صدماتی چیخوں میں بدلے گئے۔ اس کی کیپ دور جا گری تھی، اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا۔
خون کی ایک پتلی لکیر اس کی پیشانی سے نکل کر سفید گال پر نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی چھت کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ آنکھیں کھولیں گی تو وہ جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ وہ خود، اور نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی قالین کھینچ لیا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ مکمل کروا لیا تھا۔ ٹوپی کو پھر سے اچھال دیا تھا۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ اس کی پیشانی پر ایک عدد بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ وہ تھوڑی سی مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے ساری کلاس، سارے جہاں کی نظر لگ گئی تھی۔ کلاس کے مجھ جیسے غریب غریبا روبن ہوڈس مل کر تم جیسے شریف لوگوں کو لنچ پر بلا رہے ہیں، ہمیں شرف ملاقات بخشیں گی؟ 2 دن بعد اسے لائم کی کال آئی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، نہ جانے کیسے۔ ہم سب فرینڈز کو بلا رہے ہو؟ بالکل، میرے دادا کنٹری سائڈ رہتے ہیں۔ قصبے والوں کا کہنا ہے کہ عرصہ ہوا انہوں نے سرکس نہیں دیکھی، تو اس نے دانت تو پیسے لیکن فون نہیں پٹھا۔ اپنے دادا کو تم نے کبھی اپنا تماشا نہیں دکھایا؟ دکھایا تھا، کہنے لگے بندروں کا تماشا دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں اب۔ خبردار جو تم نے مجھے لومڑی کہا، وہ چلا اٹھی۔ پر میں تو بری کہنے والا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا لیکن پھر کہہ لگا دیا۔ لائم کے دادا کا قصبے کا جنگل اور جنگل کا ماحول اچھا تھا۔ وہ سب مل کر لکڑیوں پر کھانا پکاتے رہے۔ لائم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ جسٹ فار اے چینج وہ اس کے بلانے پر چلی گئی تھی اور اس تبدیلی کو پسند کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جس وقت وہ 11 لوگ جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے۔ وہ ایسی پیچھے بھی نہیں تھی اور زیادہ آگے بھی نہیں گئی تھی، لیکن جب وہ گھاٹی سے گری تو اس کا رول ہوتا جسم آگے نکل جانے والوں سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جسم آف ہو کر آن ہوا ہے، جیسے جلتے چراغ پر کسی نے پھونک مار دی تھی۔ نہیں، تمہارا پاؤں نہیں پھسلا تھا، تم نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ لائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا پاؤں ہی پھسلا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ اندھیرا، بس۔ گھر واپسی پر وہ ڈرائیو وے میں کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ ماما لپک کر اس کی طرف آئیں۔ وہ اور ماما پاپا تینوں سال میں 2 بار اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے تھے۔ ابھی 3 مہینے پہلے اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے جسم میں کوئی معمولی سی بیماری بھی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا۔ ماما نے کہا کہ وہ پھر سے ایک بار چیک اپ کروا لے تو اس نے شانے اچکا کر بیزاری سے کہا، میں برا برا جا رہی ہوں، اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک لائٹ چیک اپ کے لیے میرے ساتھ چلو، ایک بار ڈاکٹر سے مل لو۔ ڈاکٹر سے آپ جا کر مل لیں، میرا ہائے کہہ دیجیے گا۔ خدا، یہ لاپرواہی ہے۔ ماما، یہ بے جا پابندی ہے، مجھے نفرت ہے ڈاکٹروں کی شکلوں سے۔ ہنستے میاں تو ایسا لگتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہارے فیس پر ایک پمپل بھی نکلا ہے تو تم انہی مذاق اڑانے والے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتی ہو۔ پمپل نکلا تو چلی جاؤں گی، ڈن؟ اس نے ماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بورا بورا جانے سے پہلے گروپ کی فرینڈ کی پارٹی میں اپنے اپنے گلاس اٹھا کر چیئرز کرتے۔ اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
وہ لہرائی اور اپنے ہاتھ سے گر کر ٹوٹے گلاس کی کرچیوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس بار اسے فوراً ہوش نہیں آیا تھا۔ اس بار وہ ابتدائی طبی امداد پر اٹھ کر کھڑی نہیں ہو گئی تھی۔ اس بار اسے 16 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اسے لگا کہ وہ کئی سال سوتی رہی ہے، اب جاگی ہے تو کسی اور کے جسم میں جاگی ہے۔ اس کے جسم کی زبان بدل چکی تھی۔ ماما پاپا دونوں اس کے بیڈ کے قریب چیئرز گھسیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو کبھی رونے کی ضرورت درپیش نہیں آ رہی تھی۔ اب کہیں وہ روتی رہی تھی تو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر ماں پر ہی اٹھی تھی۔ پہلی نظر نے اسے چونکا دیا تھا۔ ماں سے اندھونا کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ خدا، میری خدا! اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ جلدی سے لپک کر اس کے قریب آ گئیں، سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کس انداز میں میری خدا کہا تھا؟ پاپا کو کھڑا ہونے میں وقت لگا تھا۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ خدا کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ دونوں کے انداز و اطوار بدلے ہوئے تھے۔ دونوں نے شاید منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کالج یونیورسٹی کی ایوریج اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ اس نے کبھی اچھے مارکس نہیں لیے تھے۔ کتابیں اسے پسند نہیں تھیں۔ ذہانت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا۔ پھر بھی ماں باپ کے انداز نے اس کی ساری حسیں جگا دی تھیں۔ وہ پوری کی پوری بیدار ہو گئی تھی۔ زندگی یہ تو ایک جھٹکے میں سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو عورت رات کو بھی لپ گلوس لگا کر سوتی تھی، وہ اس وقت بے رنگ ہونٹوں، مرجھائے چہرے، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ میک اپ سے آری کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ماں سے بڑی آس سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں نا مما؟ مجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ برین ٹیومر یا کھڑکی سے نظر آتا شام کا آسمان اندھیرے میں ڈوبنے لگا تھا۔ ماں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ادھ کھلا دروازہ اس کے چہرے سے زندگی کے رنگ نچوڑنے لگا تھا۔ پاپا نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، اسے چوما، پھر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگے، اس کے گال، اس کا سر، اس کا چہرہ باپ کے آنسوں سے بھیگنے لگا۔ مجھے برین ٹیومر ہے، اس نے پاپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے دبایا۔ نہیں۔ بہت دیر بعد وہ جواب دے پائے۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ رہی تھی۔ باپ اس کی آنکھوں میں اپنی دم توڑتی ہوئی زندگی دیکھ رہا تھا۔ نہیں؟ وہ ایک دم سے ہنس دی۔ اوہ پاپا، آپ دونوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اب بس بتا دیں مجھے، کیونکہ مجھے برین ٹیومر اور ایڈز سے ڈر لگتا ہے، بس۔ کینسر، پاپا نے ایک دم سے کہہ دیا۔ وہ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ کینسر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ کون سی سٹیج ہے؟ اس نے بہت بہادر بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے ایسے نارمل لہجے پر وہ ایک دم سے اس کی سمت واپس مڑے۔ وہ جانچ رہے تھے کہ وہ اتنی نارمل کیوں ہے، کس لیے۔ بتائیں نا پاپا، کینسر تو قابل علاج ہے۔ اٹس اوکے یار پاپا، مجھے اس بیماری سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اس بیماری کو ہرا دوں گی، ڈونٹ وری، ٹرسٹ می، میں فائٹ بیک کروں گی۔ اس کی انرجی لوٹ آئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونے لگا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کی زیادتی اس کی صورت کو دھندلا رہی تھی۔
ایسے رو کر مجھے کمزور نہ کریں، بتائیں نا پاپا کہ کیسا کینسر ہے، کون سی سٹیج ہے؟ س- سات، ان کا کہنا ہے کہ بس 6-7 مہینے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کمرے سے نکل کر روتی ماں کی آواز اندر روتے باپ کی آواز سے آ ملی تھی۔ ہاسپٹل کا بستر تابوت بن گیا تھا، اس کا زندہ جسم میت۔ وہ اپنی ہتھیلی پر لگی ڈرپ کی پن سیٹ کر رہی تھی اور وہ ہاتھ وہیں رک گیا۔ سارا جہاں رک گیا۔ وہ کینسر سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اب ایک دم سے زندگی کے ختم ہو جانے نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ 7 مہینوں نے انہیں 70 سال کا بنا دیا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے کی طرف پھر سے دیکھا۔ یہاں سے وہاں بھاگ کر ایک 70 سال کی بوڑھی عورت گئی تھی، اس کی ماں۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس کی موت کا سوگ مناتے رہے تھے۔ وہ زندہ بیڈ پر پڑی تھی اور وہ اس کی موت پر روتے رہے تھے۔ زندگی کی ایک گھڑی ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر چھپ کر ٹک ٹک کرتی ہے۔ کچھ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ کو اپنا احساس بھی نہیں دلا پاتی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، ایسی ٹک ٹک جو ختم ہونے جا رہی تھی۔ وہ وقت کی پیمائش کر سکتی تھی۔ ہاں، اب وہ دیکھ سکتی تھی کہ وقت کی مقدار کتنی ہے۔ ایک پل، ایک سانس، ایک دھڑکن، اور بس۔ 7 مہینے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خون اس کے جسم میں اتنی روانی سے دوڑا کہ اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ اس لیے اس کے جسم نے اپنی زبان بدل لی تھی، ایسی زبان جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن بھوکا رہنے کے بعد زبان کا جو ذائقہ ہو جاتا ہے، وہ ذائقہ روح کا ہو چکا تھا۔ جسم کو چھوڑنے کے لیے اس نے زندگی سے خوراک لینا بند کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ 7 مہینے؟ صرف یہ فکرہ سنائی دے رہا تھا۔ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں لگتی، وہ 7 مہینوں بعد ختم ہو جائے گی۔ موت جو کہیں سے بھی آتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ 7 مہینوں بعد سامنے